میں پھر پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے آخر کس حیثیت سے تم کہتے ہو کہ تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو؟ کیا تمہاری آنکھیں مصطفیٰ کریم کی طرح ہیں؟ کیا تمہاری زبان مصطفیٰ کریم کی طرح ہے؟ تو سن لو، ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، ہے صحابہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ فرمایا انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے صحابہ مت سمجھنا کہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں، جس طرح سامنے دیکھ رہا ہوں این اسی طرح پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں۔ فتح الباری میں ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ جناب جبریل امین علیہ السلام نے جب میرے آقا کا قلب اطہر دیکھا تو دیکھتے ہیں قلب صدید فیہ عینانی تبصرانی واذنانی تسمعانی۔ جناب جبریل امین علیہ السلام نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کو دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ آقا کے دل میں بھی دو آنکھیں ہیں، آقا کے دل میں بھی دو کان ہیں، تیری دو آنکھیں، تیرے دو کان، آقا کی چار آنکھیں، چار کان، پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے، پھر بھی کہتا ہے تیری آنکھیں مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کی طرح نہیں، تیری ادائیں مصطفیٰ کریم کی اداؤں کی طرح نہیں۔ تو کہتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھ لے، تو اٹھانا انگلی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ انگلی اٹھاتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے۔ وہ ہاتھ اٹھائیں، ڈوبا سورج افق پر لوٹ آئے، پھر تو اٹھا کے دیکھنا، تو کسی جنگل بیابان میں ہو، اکیلا ہو، پانی کی تڑپ ہو، پانی کی ضرورت ہو، تو لوگوں کے دروازوں پر دستک دے دے کے مر جائے، تجھے پانی نہ ملے۔ مصطفیٰ کریم کو پانی کی ضرورت ہو، مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو پانی کی ضرورت ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ ہیں، میرے آقا ہیں، صحابہ کو پیاس لگتی ہے، پانی کم پڑ جاتا ہے، میرے آقا کی انگلیوں سے پانی کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تیرا ہاتھ میرے آقا کی ہاتھ کی طرح نہیں۔ اور پھر تو کہتا ہے وہ نور نہیں ہے، تو اپنا ہاتھ کسی چراغ پر رکھ کے دیکھ، اپنے ہاتھ کو کسی چراغ پہ رکھ کے دیکھ، وہ چراغ کی روشنی ختم ہو جائے گی، روشنی تھی پہلے، اندھیرا پھیل جائے گا۔ تیرا ہاتھ کسی چراغ پر آتا ہے تو چراغ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کا ہاتھ، دو صحابی رات کی تاریکی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں ہیں، رات میں تاریکی ہے، بہت زیادہ اندھیرا ہے، رات بیت جاتی ہے، صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے ہیں، آقا سے دور ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں دونوں صحابہ کے ہاتھوں میں دو چھڑیاں ہیں۔ آقا کے ہاتھ کا فیض دیکھنا چاہتا ہے، اس نور کے ہاتھ کا فیض دیکھنا چاہتا ہے، میرے آقا کے ہاتھ کا فیض جاری ہوتا ہے، آقا کے نورانی ہاتھ کا فیض جاری ہوتا ہے، وہ چھڑی نور بن جاتی ہے، وہ چھڑی نور بن جاتی ہے۔ اس چھڑی کے نور کو دیکھ کے صحابہ سفر اختیار کرتے ہیں، راستوں کا تعین کرتے ہیں۔ اور جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے جدا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں چھڑی تھی، نور مصطفیٰ کی برکت دیکھنا چاہتا ہے، ایک چھڑی کا نور دوسری چھڑی کو مل گیا، صحابہ جدا ہو گئے، دونوں چھڑیاں نور بن گئی۔ ارے جن کے ہاتھ کے نور میں اتنی طاقت ہے، ان کی ذات کو تو نور نہیں مانتا، تو کہتا ہے وہ نور نہیں ہے، اور تو کہتا ہے تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح ہے۔ تیرے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کی طرح نہیں، تیری انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیوں کی طرح نہیں، تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں۔ پھر بھی کہتا ہے وہ ہماری طرح، تیرا جسم کثیف ہے، سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، ان کا جسم ایسا لطیف ہے، سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، جسم سے گزر جاتی ہیں، سایہ بنتا ہی نہیں۔ تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے، تیرے پاؤں مصطفیٰ کی طرح ہے، تو اپنے پاؤں کو مصطفیٰ کے پاؤں کی طرح سمجھتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پر تشریف لے جاتے ہیں، احد پر تشریف لے جاتے ہیں، اور ساتھ میرے آقا کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں۔ احد پر کپ کپی طاری ہوتی ہے، کچھ نے کہا احد کو وجد آ جاتا ہے، آقا کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے۔ میرے آقا ایڑی مارتے ہیں، اے احد رک جا، تجھ پر ایک نبی اور دو شہید اور ایک صدیق ہے۔ احد میرے آقا کی اطاعت کرتا ہے، میرے آقا کے پاؤں کی ایڑی کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی زلزلے آتے ہیں نا، لے جا اپنے چار مولویوں کو، کہہ دے جا جب زلزلہ آئے نا، کہہ زمین کو، ہے زمین تجھ پر نبی کو بشر کہنے والے چار مولوی کھڑے ہیں، ہم بھی ایڑی مارتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا تیرے پاؤں میں وہ تاثیر ہے کہ نہیں، کیا تیرے پاؤں میں وہ اثر ہے کہ نہیں۔ ارے تیرا پاؤں مصطفیٰ کریم کے پاؤں کی طرح نہیں۔ تو پھر بھی کہتا ہے
تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے. تو پاؤں اٹھانا، پاؤں اٹھا زمین سے، دیکھتے ہیں تیرا پاؤں تجھے کہاں لے جاتا ہے. زمین کی کشش ثقل تجھے زمین پر گرا دے گی، زمین کی گریوٹی تجھے زمین پر گرا دے گی. مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں، مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں، ساتوں آسمانوں کو چیرتے ہوئے، سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے مقام کعبہ قوسین فو ادنا پر پہنچ جاتے ہیں. تو سفر پر جاتا ہے، تو سفر پر جاتا ہے، ایئرپورٹوں کے چکر، ایئرپورٹوں کے دھکے کھاتا ہے، جہاز تلاش کرتا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم جب پرواز کرتے ہیں تو ان کی پرواز سے آسمان سے نورانی جہاز براق کی صورت میں آتا ہے. تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح، ارے عقل کے ناخن لے، کچھ تو عقل کی بات کر. تو کیسے مصطفیٰ کریم کی طرح ہو سکتا ہے؟ تیرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح نہیں، تیری زبان ان کی زبان کی طرح نہیں. ان کی زبان کا تذکرہ تو رب قرآن میں کرتا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. وَلَا تَمُدُّنَّ عَلَىٰ عَيْنَيْكَ. ان کے دل کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. ان کے سینے کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. ان کی کمر کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. رب محبوب کے جسم کے اعضاء کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے. ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرے، ان کے چہرے کا تذکرہ رب قرآن میں کرے. فرمائے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. میرے محبوب کی عظمتوں کے تذکرے، جسم کے اعضاء کے تذکرے رب قرآن میں کرے. تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. میں کہتا ہوں اب پھر ایک مرتبہ پھر کہہ دینا، کہاں میں اور تو، 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 کہاں مصطفیٰ، کہاں میں اور تو، کہاں مجتبیٰ، کہاں میں اور تو، کہاں کونین کے والی، کہاں میں اور تو، کہاں خسرو خوباں، کہاں میں اور تو، کہاں سیاح لامکاں، کہاں میں اور تو، کہاں نازش ہر دو جہاں، کہاں میں اور تو، کہاں چارہ ساز درد منداں، کہاں میں اور تو، کہاں فخر رسولاں، کہاں میں اور تو، کہاں جانے کائنات، کہاں میں اور تو، کہاں جانے کائنات، کہاں میں اور تو، کہاں کونین کے والی، کہاں میں اور تو، کہاں مصداق لولاک لما خلقت الدنیا، کہاں میں اور تو، کہاں مصداق لولاک لما خلقت الافلاک، کہاں میں اور تو، کہاں مصداق لولاک لما خلقت العالم، کہاں میں اور تو، اور کہاں وہ کہ اگر وہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے یہ چاند تارے نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے یہ شمس و قمر نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے یہ سیارے نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے یہ لہلہاتے سرسبز درخت نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے ان زمستانی ہواؤں کی سرسراہٹ نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے یہ چمک دمک نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے یہ روشنیاں نہ ہوتی، وہ نہ ہوتے جمادات نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے نباتات نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے شجرات نہ ہوتے، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. کیا سنا آپ نے؟ وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. ارے اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں ہے تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلتا ہے، تیرے چلنے سے کسی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. تو ٹھہرتا ہے، رکتا ہے، تیرے رکنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا. تو مسکرائے کچھ نہیں ہوتا، تجھے غصہ آئے کچھ نہیں ہوتا، تو آنکھ بند کرے کچھ نہیں ہوتا، تو آنکھ کھولے کچھ نہیں ہوتا. مدینے والا چلتا ہے تو دریاؤں کو روانیاں مل جاتی ہیں. میرے آقا ٹھہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے. میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے. میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے. انہیں غصہ آئے آسمان سرخ ہو جائے، کملی والا آنکھیں بند کرے رات کو اندھیرا مل جائے. مجھے کہنے دیجئے مدینے والا آنکھیں کھولے تو صبح کو سویرا مل جائے. گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لمح کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو. تو
تم بھی نہ ہو. اور صنعت مسمت میں کیا پیارا کلام لکھا ہے میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے. غالب کو پڑھا ہم نے, شکیل بدیونی کو پڑھا ہم نے, فیض احمد فیض کو پڑھا ہم نے, میر تقی میر کو پڑھا ہم نے, ذوق کو پڑھا ہم نے, لیکن جو ذوق اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہے کہیں نہیں ملتا. فرمایا یہ صبا سنک, یہ صبا سنک, یہ صبا سنک, وہ کلی چٹک, یہ زباں چہک, لبے جو جلک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دھمک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دھمک, سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن یہ سوسن و یا سمن, یہ بنفش سنبل و نسترن, گل و سرو لالا بھرا چمن, وہی ایک جلوہ ہزار ہے. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا, گل تر محمد مصطفیٰ, چمن ان کا پاک دیار ہے, چمن ان کا پاک دیار ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے, آپ کے ذوق کو سلامت رکھے.